تو وہ تو ختم نہ کر سکے تو اب ہیلے بہانے سے یہ کچھ چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے گا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ جی جنوری میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ تو جنوری میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل. اور پھر ان کے جو ہے نائب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے. الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں, پہلے معیشت کا مساق معیشت, اور یہ چونکہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر ہے اس لیے پہلے یہ معیشت ٹھیک کرے اس کے بعد الیکشن ہو. یعنی ان کا لمبا ہی ایک پروگرام ہے کہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو بھی ہیں یہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو, اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرے جو ہے ماشاءاللہ لندن سے وہ فرماتے ہیں 21 کو اور ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور جب یہاں جلسہ کرتے ہیں وہ جلسی ہے, جلسی وہ اس طرح کیا ہے کہ کارنر میٹنگ سے بھی کم ہے. لاہور جیسی کانسٹیٹیونسی میں ماشاءاللہ ان کی نائب جو ہیں, اسپوکس پرسن جو ہیں, چیف آرگنائزر جو ہیں, وہ اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی سی گلی میں 5000 بندہ بھی لے کر آ جائیں اور وہ خالی گلی نظر آتی ہے اور پھر اس میں بھی نعرے لگتے ہیں, اس میں بھی نعرے لگتے ہیں چور چور کے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ فیل جو تھی, پلس جو ہے, جو محترم ماشاءاللہ مفرور جو ہیں اور جو سزا یافتہ جو ایک جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہاں ہیں اور کہتے ہیں لکھ لو کہ میں بنوں گا, وہ ان کو فیل وہ احساس جا رہا ہے لوگوں کا یہاں سے کہ جناب آپ کو تو لاہور میں بھی ایک سیٹ نہیں ملی. ان کی جانب سے پٹیشن تھی یہاں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی تھی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کے پاس اس کی سنوائی ہوئی ہے. دفتر نے اعتراضات لگائے تھے کہ یہ پہلے ایک کر چکے ہیں, بعد میں وہ اعتراضات آج چیف جسٹس صاحب نے مسترد کر دیے آفس کی اور پرسوں کے لیے انہوں نے مین پٹیشن کو لگایا ہے. ہماری نالش یہ تھی اور جو چیف صاحب نے پوچھا کہ آپ کی مقصود کیا ہے, آپ کیا چاہتے کیا ہیں اور پریئر کیا ہے, تو اس میں نے بتایا کہ محترم عمران خان صاحب کی جو ہے زندگی کو خطرہ ہے جیل میں, اور ویسے بھی یہ اوور کراؤڈڈ جیل ہے, یہاں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے جو جن کو سپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکیں, اسٹریچ کر سکیں. اور کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پہرا لگا دیا ہے, جو ہمیں بشرا بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے, چونکہ پولیٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منہدم کر نہیں سکے ہیں, بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا, اور ان کا پولیٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے, اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا, جو 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے روا رکھا تھا, یہ کیئر ٹیکرز جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں, یہ چیئر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے محترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے سابقہ. اور انہوں نے بدستور جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے قائدین سب پر جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے. تو وہ تو ختم نہ کر سکے تو اب ہیلے بہانے سے یہ کچھ چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے گا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ جی جنوری میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ تو جنوری میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل. اور پھر ان کے جو ہے نائب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے, الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں, پہلے معیشت کا مساق معیشت, اور یہ چونکہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر ہے اس لیے پہلے یہ معیشت ٹھیک کرے اس کے بعد الیکشن ہو. یعنی ان کا لمبا ہی ایک پروگرام ہے کہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو بھی ہیں یہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو, اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرے جو ہے ماشاءاللہ لندن سے وہ فرماتے ہیں 21 کو اور ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور جب یہاں جلسہ کرتے ہیں وہ جلسی ہے, جلسی وہ اس طرح کیا ہے کہ کارنر میٹنگ سے بھی کم ہے. لاہور جیسی کانسٹیٹیونسی میں ماشاءاللہ ان کی نائب جو ہیں, اسپوکس پرسن جو ہیں, چیف آرگنائزر جو ہیں, وہ اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی سی گلی میں
5,000 بندہ بھی لے کر آ جائیں اور وہ خالی گلی نظر آتی ہے، اور پھر اس میں بھی نعرے لگتے ہیں چور چور کے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ فیل جو تھی، پلس جو ہے، جو محترم ماشاءاللہ مفرور جو ہیں اور جو سزا یافتہ جو ایک جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہاں ہیں اور کہتے ہیں لکھ لو کہ میں بنوں گا، وہ ان کو وہ احساس جا رہا ہے لوگوں کا یہاں سے کہ جناب آپ کو تو لاہور میں بھی ایک سیٹ نہیں ملنے والی ہے، آپ کرنے کیا آ رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں یہی خدشہ ہے کہ جیسے سابقہ بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی ہر دل عزیز قائد پاکستان کا اٹھتا ہے وہ بڑھتا ہے، تو اس کو یا تو ہینری کسنگر کے ذریعے بھٹو کو دھمکی ملتی ہے کہ تم نے اگر ایٹم بام جو ہے بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. اور ہینری کسنگر یا امریکہ کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن ہم نے جو ہے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے اپنے وزیر اعظم یعنی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق اور اس وقت کے آرمی چیف کے ذریعے ہم نے اس کو لحد میں اتار کے پھانسی دے کر قبر میں جو ہے دفن کر دیا. اب بھی عمران خان کو یہ تو نہ کر سکے ڈونلڈ لو کے ایک دھمکی پر کہ اگر تم نے وزیر اعظم کو ہٹایا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. ہم نے اس کو عمران خان کو چلتا تو کر دیا اس کے حکم پر اور امریکہ کے غلامی کرتے ہوئے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم نے اس کو پابا سلاسل کر دیا عمران خان کو. جناب آپ نے کہا تھا چھٹی کرا دو، ہم اتنے غلام اور تابع دار ہیں کہ ہم نے اس کو بند بھی کر دیا ہے اور سائفر کا کیس بنا کر ہم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے جکڑ دیا ہے. تو ایسے میں اب آپ دیکھیے گا پھر بھی گراف ختم نہ ہوا، پھر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک پول آیا ہے ریسنٹلی، گیلپ پول آیا ہے، اس میں 60% جو ہے عمران خان کا ہے اور باقی ساروں کا ملا کے بھی جو ہے 60% نہیں ہوا ہے. تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ جب ختم نہیں کرا سکے، اس کا گراف ختم نہیں کر سکے، تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو جیل میں ہی اس کا خاتمہ کر دیں عمران خان کا. تو آج بشریٰ بی بی کی یہی درخواست تھی کہ جناب اس کی زندگی کو خطرہ ہے، انشور کیجئے گا ان سارے جو یہاں کے جو ہے انٹیریئر منسٹری ہے، منسٹری ڈیفنس ہے اور وفاقی حکومت ہے اور پریزن اتھارٹیز ہیں، آئی جی پریزن ہے، ان ساروں کو پابند کیا جائے کہ یہ اس کی زندگی کو جو ہے کھلواڑ نہ کریں عمران خان. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا جو بی بی نے اظہار کیا ہے، بشریٰ بی بی نے اپنی پٹیشن میں، کہ سلو پوائزننگ کھانے کے ذریعے بھی اس کو دیا جائے گا، اس کی زندگی کو جو ہے